بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم ایمان کی حالت میں جاؤ، بے ایمان ہو کر نہ مرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، پیج نمبر 421 ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، اور عدل پر جم جاؤ، انصاف پر، انصاف کی بات آ جائے، بھائی بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، جو حق کی بات ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اس نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے، اس نے مجھے اتنا منصب دینا ہے، اتنا عہدہ دینا ہے، ٹھیک ہے میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا اگر میں نے یہ بات کی۔ آپ کو پتہ ہے جو حق پر ہے، جو سچ ہے، اس کا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ فرمایا یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے کام لو۔ پھر فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، جیسی زندگی رکھے گا ویسی ہی اس کو موت آئے گی، اور اسی موت پر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ پھر شعر ہی پڑھ لیتے ہیں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے ایمان پر، آمین۔ تو ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈرنا کیسے ہے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب دنیا سے جانا ہے تو کس حال میں جانا ہے؟ ایمان کی حالت میں جانا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابن عباس بھی وہاں تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کون سی؟ یہ والی جو ابھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنہ کے لال نے، یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے، کس کا؟ زقوم، قوم لفظ ہوتا ہے نا، قوم، اس کے شروع میں زے لگا دیں، زقوم۔ فرمایا ایک قطرہ، اونلی ون ڈراپ، وہ ڈراپ کر دیا جائے، وہ زمین پر گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں، وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں۔ پھر خیال کرو کہ ان دوزخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ دوزخ میں زقوم کھلایا پلایا جائے گا۔ اب اس لفظ کی تفسیر اگر قرآن کی آیت سے ہی ہو جائے تو پھر اور اچھا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ الدخان ہے، سورت نمبر 44 ہے، 44 بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر اس کی 43 ہے اور 46 تک ہے کمپلیٹ۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کیا ہے؟ شجر ہے، ٹری، درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے۔ بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، اسیم اسم، ایک تو اسم سین سے ہوتا ہے نا، وہ تو نام کو کہتے ہیں نا، سے اسم، دیکھو لفظ حرف بدلتا ہے تو ترجمہ بھی بدل جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے جیسے مرضی پڑھے۔ طعام الاثیم، گنہگار کی خوراک ہے۔ بے شک زقوم کا درخت کیا ہے؟ گنہگار کی خوراک ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم
فرمایا گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا۔ اس طرح کے دوزکیوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات ہونے ہیں۔ تو یہ زقوم جو ہے یہ خاردار، کڑوا، زہریلا درخت ہے، اور اس کا پھل دیکھو کس طرح زہریلا ہوگا، اس کا پھل بھی کیا ہوگا؟ زہریلا ہوگا۔ تو یہ جہنمیوں کو کھلایا پلایا جائے گا، جب بھی کچھ کھانے کو مانگے گی یہ دیا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک قطرہ زمین پر گرے تو آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہاری ساری زمین بنجر کر دے، گندم، اے فور ایپل، بی فور بنانا، سب کچھ تباہ کر دے، صرف ایک قطرہ، تو یہ جہنم میں ان کو دیا جائے گا، پیٹوں میں ان کے جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ جب نامہ اعمال کو تولا جائے تو اس وقت ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ یہ دعا بندے کے دل سے کب نکلتی ہے؟ جب وہ عذاب کے بارے میں پڑھتا ہے، پھر ہی ڈر لگتا ہے نا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھا کرو، سیکھا کرو۔ تو آگے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ اس کے ساتھ یہ حدیث ہے، ایک اکٹھی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، دو حدیث۔ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے چیز اچھی پسند کرتا ہے نا، تو دوسروں کے لیے بھی اچھا پسند کرے۔ کیا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ نرمی سے بات کریں، تو خود بھی لوگوں کے ساتھ پھر تمیز کے ساتھ بات کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، تو اس کو چاہیے وہ بھی کسی کے ساتھ نفرت نہ کرے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے 2 نمبر چیز نہ بیچے، تو اس کو چاہیے وہ بھی معاملات میں 2 نمبری نہ کرے۔ بلکہ ایک واقعہ میں سن رہا تھا، اس کو میں چھوٹا سا کر دیتا ہوں، کہ آؤٹ آف کنٹری کا یہ واقعہ ہے، کہ وہاں پر رہنے والے کا ایک واقعہ ہے کہ وہ برگر جو ہوتے ہیں نا، برگر، وہاں کے حساب سے 1 روپیہ اور یہاں کے حساب سے 1100 روپے کا بن رہا تھا، کچھ اس طرح انہوں نے بتایا تھا۔ جو میں واقعہ سنا، کیونکہ میں چھوٹا سا کر کے جواب بتا رہا ہوں، تو وہ تقریباً 5000 کے 5 برگر تھے۔ تو وہ شام کے وقت نا ریسٹورنٹ انہوں نے بند کیا، اور وہ باہر جو ہے کسی کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کھا لیں۔ انہوں نے کہا آج ہی بنے ہیں، تازے ہیں، اور یہ آپ کھا لیں۔ ان کا فریج میں رکھ لیں تو کل کھلا دینا لوگوں کو۔ ان کا ہم یہاں پہ ایسی چیز نہیں کھلاتے لوگوں، ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں، بالکل فریش ہے، جیسے ابھی باغ سے توڑ کے لے گئے ہیں، اور اگر آپ چیک کریں تو 2 ہفتے ہو گئے وہ باغ سے ٹوٹا ہے۔ ہم کاروبار میں کیا کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، 5000 کا آپ دیکھیں اس کو نقصان، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کسی بھائی کی مدد ہو جائے۔ لیکن 2 نمبری میں نے، اگر یہی چیزیں ہمیں بھی سمجھ آ دیں تو اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو چیز خالص بکے گی، دوسرا ہمیں ایک دوسرے پر کیا ہوگا، یقین ہوگا، اور تیسرا غریبوں کی مدد بھی ہو جائے۔ کتنے فائدے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو چیز تم خود کے لیے پسند کرتے ہو وہی آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو 3 دن پڑا ہوا جو ہے گوشت مکس کر کے کھلایا جائے۔ بندہ کہتا ہے فریش ہونا چاہیے۔ فریش کو پسند کرتے ہو کہ مجھے بتاؤ جو ہفتے کا پڑا اس کو پسند کرتے ہو؟ فریش کو ہی۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ فریش کہا کہ وہ ہفتے کا پڑا بیچے گا تو یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے کچھ بھی۔ سبزی والے کے پاس ہمارے استاد پڑھاتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ تم اسلام کو فالو کرو گے نا تو برکت پڑے گی، ہمارے نبی کا فرمان ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اپن اندازہ لگائیں۔ یعنی وہاں پر کھیرے لا کے رکھے ہیں، کوئی آ کے پوچھ رہا ہے کھیرے تازے ہیں؟ ہاں جی بالکل فریش ہیں، اور گھر میں توڑا لا کے مہینہ ہو گیا رکھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کو بتائے کہ مجھے ہفتہ ہو گیا میں لے کے آیا ہوں، 2 ہفتے ہو گئے لے کے آیا ہوں، لیکن یہ ماشاءاللہ ابھی بھی بہتر ہی ہیں، آپ چیک کر لیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اتنی میری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کہیں گے کر صاحب یہ گیا تو بکنا ہی نہیں ہے۔ آپ کا دماغ میں بات آنی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سچ بول کے کوئی چیز بیچو گے نا، سچ بول کے کاروبار، سچ کی برکت اتنی ہے، اتنی برکت ہے، وہ بندہ گھر بیٹھے پھر فون کر کے کہے گا کیا میرے گھر سبزی بھجوا دیں؟ اس نے کہا نا آ کے آپ نے دیکھنی نہیں، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت، مجھے آپ پہ یقین ہے۔ لیکن یہ مقام کب آئے گا؟ جب آپ پہلے سچ بولیں گے۔
ایک بندہ چیز بیچ رہا ہے، سیب بیچ رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فریش ہیں جی، یہ میں کل مال لے کے آیا تھا، کچھ کل بک گئے تھے، کچھ یہ بچے ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھ لیں۔ بندہ دیکھتا ہے سارے سیب بالکل صاف ہیں، کوئی کہیں پر داغ وغیرہ نہیں ہے، کئی داغ کے اوپر سٹیکر بھی لگا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، وہ سیب لے جاتا ہے چپ کر۔ گھر جب جاتا ہے نا، اگلے دن جب ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سچ کی برکت کیا ہے، اگلے دن وہ بندہ ریڑھی ڈھونڈے گا کہ وہ بندہ کہاں گیا، وہ اس شو کو تلاش کرے گا وہ بندہ کہاں پہ ہے۔ میں سے کہوں کہ مجھے چیز چاہیے، یہ سچ کی برکت ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ 2 نمبر کریں گے، 2 نمبری کریں گے تو کہیں گے کہ برکت ہوئی ہے، 2 نمبری میں برکت نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کون سی چیز پسند کریں؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے جب 2 نمبر پسند نہیں کر رہے تو پھر یہ ایک حدیث پہ عمل ہو جائے نا، یقین مانیں سارے معاملات جو ہیں ملک کے بہتر ہو جائیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ مسلم شریف کی حدیث کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے حبل اللہ ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھ رہا، نہیں سیکھ رہا، وہ ذہن سے بات نکال دے کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہی ہے یا پھر نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ 2 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ جو نبی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ہم مدینے تو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے چلے جاتے ہیں کہ ہم نبی کے فرامین پر عمل تو کر نہیں رہے۔ 2 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، قرآن اور اہل بیت سے محبت۔ صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے، قرآن کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے۔ قرآن کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے، اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ یہ آسمان سے نا زمین کی طرف لٹکائی ہوئی یہ رسی ہے، ایک آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی کیا ہے؟ رسی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ ظاہر ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ نفع بخش ہے، اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ کیا ہے؟ نجات ہے، بچاؤ ہے، اس کے تابع داری کرنے والے کے لیے یہ کیا ہے؟ نجات ہے، جو اس پر عمل کرے گا۔ عمل تب بھی کریں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کتنی باتوں؟ خوش اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے 3 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 اللہ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ نمبر 3 یہ تفرقے کیوں بار رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن سے سب نہیں جڑ رہے، قرآن سے جڑ گئے اصل میں تو پھر یہ ساری معاملات جو ہیں نا حل ہو جائیں۔ نمبر 3 مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو، مسلمان بادشاہوں کی، اور فرمایا 3 چیزوں پر نہ 3 لوگوں پر جس میں یہ آتے ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1 فضول گفتگو، نمبر 1 کیا ہے؟ فضول۔ نمبر 2 زیادتی سوال، عجیب و غریب فضول کے سوال، جیسے پہلی قومیں بھی کرتی تھیں انبیاء سے۔ نمبر 3 بربادی مال، یعنی جو اپنا مال برے کاموں میں لگاتا ہے۔ کیبل کی فیس، آپ کو پتہ ہے کیبل جائز نہیں ہے، نیٹ جائز ہے لگوانا، کیبل نہیں جائز، یہ کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتوں سے خوش ہوتا ہے، ایک تو یہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے اللہ بندے پر بڑا ہی راضی ہوتا ہے، جو بندہ صرف اللہ کی عبادت، صبح اٹھدے بھی کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر رکوع میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، جھکا رہا ہے، بس اللہ تو ہی ہے، صرف میں تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ کے سامنے ساری حاجت۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 فرمایا کہ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو فرقوں میں نہیں پڑتا۔ نمبر 3 فرمایا اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جو مسلمان بادشاہوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی ہم دعا کرنی چاہیے
یا اللہ ہمیں جو حکمران دیے ہیں ان کو استقامت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پوچھ کے دیکھ لو، عوام صبح اٹھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے، گیس اتنی ہوگی، گھی اتنا، ہدایت کی دعا کتنے لوگ کرتے ہیں پورا دن ہی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ تین چیزیں، 3 پر اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور 3 پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فضول گفتگو، اب یہ ولاگر جو ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں، ٹائم اپنا بھی ضائع کر، اپنا تو وہ پیسے کے چکر میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو بچوں کا آپ کا یہ سارے معاملات کر رہی ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 زیادتی سوال، فضول سوال۔ نمبر 3 مال کی بربادی، جو مال کو غلط کاموں میں لگانا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ اس بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ دین کے کاموں کی اس کو توفیق نہیں مل رہی، دین کے کاموں پہ اس کا دل نہیں کر رہا، غلط جگہ پہ مال یہ بہت اپنا لگا رہا ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس میں اب ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ آپ گیمز کے اندر بھی بچے پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کرکٹ سنڈے کے سنڈے کرکٹ جو کھیلتے ہیں اس کے اندر جوا لگاتے ہیں، یہ جو میچز لگتے ہیں موبائل کے اوپر جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جوے لگتے ہیں اب۔ تو اس طرح وہ کون سی ایپ تھی، 1x بیٹ، وہ اس طرح کی اور بھی ایپس ہیں کہ ان کے اوپر مسلمان جوے لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو جو یہ کام کرتا ہے اللہ اس سے سخت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک میری بات سن لیں، یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے، حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ذہن میں رکھنا ہے، جماعت سے کیا مراد ہے؟ جو حبل اللہ فرمایا نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت جس پر ہے نا اس کو تھام لو۔ یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر کہیں کہ ہم جماعت المسلمین ہمیں تھام لیں، نہیں، جہاں پر زیادہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے جس بات پر، وہ کیا ہے؟ وہ جماعت مراد ہے۔ اور آگے مزید ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ عجیب جو ہے وہ احکامات لے آئے آپ کے سامنے تو وہ کہے کہ مجھے جو ہے اب آپ فالو کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جب ایک خاندان میں ایک بندہ بگڑ جائے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس ایک بندے کو سمجھاتے ہیں کہ پورے خاندان کو کہتے ہیں تم بھی سب بگڑ جاؤ؟ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں، تو وہ خاندان والے ایک بندے کو تب ہی سمجھائیں گے نا جب خاندان والے خود قرآن سیکھے ہوں گے، نہیں تو پھر وہ ایک بگڑا سب کو بھی پھر ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ اس لیے پہلے سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ سوال کر دے آپ سے کہ اللہ ہے تو کہاں ہے، اللہ ہم سے ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں کر دینا اس نے سوال، اس نے پہلے ہی پڑھا ہوگا نا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، اے موسیٰ ہم نے تب تک ایمان ہی لانا جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھنے، تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، انہوں نے وہاں پہ بجلی نے پھاڑ لیا، سب کے سب مر گئے، 70% مر گئے، وہ 70 لوگ تھے سب کے سب مر گئے، اس کو پتا ہوگا ساتھ ہی کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ۔ کیوں کیا زندہ؟ اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے۔ اس کو یہ بھی پتا چلے کہ نبیوں سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، دعا کرے تو بندہ مریا اٹھ جاندہ ہے تو پھر ساڑی تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ اچھا، مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ توجہ طلب آیت ہے۔ یہ میلاد شریف جو کرواتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، ان کا جو رد کرتے ہیں ان کا اس میں جواب ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اللہ کے احسان کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ اب کیا اللہ نے احسان کیا ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب کہ تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور آگے مزید فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے کنارے پہ آگے تھے۔ کنارے پہ جیسے بندہ ریلائز کرو کھائی کے کنارے پہ ہو، ماؤنٹین بڑا ہو، کنارے پہ ہو بندہ، تو اللہ فرماتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا بھلا؟ اصل میں وہ لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، اور رات دن جو ہے نا قتل و غارت ان میں رہتی تھی، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کے لال، والضحیٰ کے چہرے والے، یاسین کے دانتوں والے، کیا فرمایا کہ اپنے حبیب کے ذریعے سب لڑائی کیا کر دی؟ ختم فرما دی، اور انہیں آپس میں کیا کر دیا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، لیکن کس کے ذریعے بنایا؟ اپنے محبوب کے ذریعے۔ تو نبی پاک کا آنا جو ہے ان کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ جہنم سے بچ گئے۔ وہ کونے پہ کھڑے تھے، کنارے پہ بالکل، نبی پاک نہ آتے تو بچنا تھا انہوں نے۔ حضور آئے، ان کے نصیب جگمگائے، نبی پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی ان کے نصیب جو ہے جگمگائے، اور اب وہ جہنم سے کہاں چلے گئے؟ جنت کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نعمت ان کو یاد کروا رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر جو نعمت ہے نا وہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کچھ فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو آرام فرما رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک نے فرمایا کہ ان کی یہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، یہ الفاظ سننے توجہ طرف، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا بھی کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکے۔ ظاہری بات ہے جو گھر میں آیا ہی نہیں ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے گا۔ تو فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تاکہ بات کچھ سمجھ آ جائے، تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو آرام فرما رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر کہہ دیا، کیا بولا؟ لبیک، لبیک کہہ دیا، تو وہ بندہ پھر کامیاب ہے، اور جو پیچھے ہٹ گیا ہے، اور لبیک سے مراد اب یہ نہ سمجھنے صرف نعرہ ہی لگانا ہے، نہیں، لبیک سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر دین کو آپ کے مال کی ضرورت ہے وہاں پر مال لگانا ہے، جہاں پر جان کی ضرورت ہے وہاں جان، جہاں پر اولاد کی ضرورت ہے وہاں اولاد۔ یہاں ہم کہتے ہیں اذان ہوگی ہے، چل ٹھیک ہے تو آواز اونچی کر دیں۔ یہاں پہ ہمیں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اس میں حشرات الارض گرنے لگے، وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، اور وہ اس پر غالب آ کے آگ میں دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ شخص نہیں روک پاتا۔ اب سنیں ذرا نبی پاک نے فرمایا پس میری مثال بھی ایسی ہے اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے۔ میری اور تمہاری مثال امتی، نبی پاک کی اور امتی کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر، تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے باہر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر ان حشرات الارض کی طرح نہ بار بار جہنم میں گرتے چلے جا رہے۔ پتہ کیا چلا اس سے بلا؟ کہ نبی پاک تو بچانا چاہتے ہیں لیکن ہم خود گرنا چاہ رہے ہیں۔
گرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک کی جب بات نہیں مانتے، اتباع رسول نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ صرف لبیک کا نعرہ لگانا کمال نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نعرے نہیں لگائے، فرمایا مال چاہیے سب کچھ۔ حضرت ابوبکر صدیق تو سب کچھ ہی لے آئے، انہوں نے گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، باقی سارا آیا جو سامنے تھے۔ جب مال مانگا تو صحابہ نے مال، جب جان کی باری آئی تو نبی پاک نے مشورہ کیا یار کافر تو اتنے زیادہ ہیں تو ہم تھوڑے ہیں کیا کر؟ صحابہ نے کہ دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں پتا کیسے لڑنا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے آپ نے ہمیں کہہ دیا نا کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دو، ہم نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ سمندر میں ڈوبنے سے تو بندہ مر جاتا ہے، ہم نے سمندر میں گھوڑے ڈال دینے۔ یہ اتباع کی جانیں بھی اپنی کیا کر دی ہیں؟ پیش کر دی ہیں۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی، جو نبی پاک نے باتیں کی ہیں ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، جو فرما دیا اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔